گلیڑی اور چوہا۔ ایک دفعہ ایک گلیڑی ہوتی ہے، اس کے دوست کی شادی ہوتی ہے ایک دوسرے ملک میں۔ گلیڑی کو ایک کبوتر شادی کا کارڈ دینے آتا ہے۔ گلیڑی بہت خوش ہو جاتی ہے، پھر شادی کی تیاریاں کرتی ہے اور اسے دوسرے ملک میں جانا ہوتا ہے۔ گلیڑی کا سفر بہت لمبا ہوتا ہے۔ گلیڑی کے پاس کچھ سامان بھی ہوتا ہے جو اس نے شادی پر کپڑے وغیرہ پہننے ہوتے ہیں۔ گلیڑی چلتے چلتے رات ہو جاتی ہے اور گلیڑی کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ گلیڑی کے راستے میں ایک چوہے کا گھر آتا ہے۔ گلیڑی اس چوہے کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارے گھر پر ایک رات رہ سکتی ہوں؟ تو چوہا کہتا ہے ہاں آ جاؤ۔ تو گلیڑی چوہے کے گھر آ جاتی ہے۔ چوہا گلیڑی کو ایک بستر دیتا ہے، جہاں پر سو جاؤ۔ تو گلیڑی بستر پر سوتی ہے تو اس کو بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ تو گلیڑی چوہے سے کچھ کھانے کو کہتی ہے تو چوہا کہتا ہے کہ میرے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ چوہا بہت کنجوس ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس سب چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، مگر چوہا بنانا نہیں چاہتا۔ گلیڑی چولہے میں آگ جلاتی ہے اور اس کے اوپر پانی رکھ دیتی ہے۔ تو چوہا کہتا ہے کہ تم یہ کیا بنا رہی ہو؟ تو گلیڑی کہتی ہے کہ میں ایک اچھا سا کھانا بنا رہی ہوں، اس طرح کا تم نے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ تو چوہا کہتا ہے اچھا؟ تو گلیڑی کہتی ہے کہ تمہارے پاس تھوڑا سا نمک ہوگا؟ تو چوہا کہتا ہے ہاں ہے۔ تو وہ گلیڑی کو نمک دیتا ہے۔ پھر گلیڑی کہتی ہے کہ تمہارے پاس دال ہے؟ تو چوہا دال دیتا ہے۔ پھر گلیڑی نمک اور دال پانی میں ڈال دیتی ہے۔ پھر گلیڑی چوہے سے کہتی ہے کہ چاول ہیں؟ تو چوہا چاول لے کر آتا ہے، وہ بھی گلیڑی پانی میں ڈال دیتی ہے۔ چوہا یہ دیکھتا رہتا ہے کہ کیا بنے گا۔ پھر گلیڑی کہتی ہے کہ اگر تھوڑا سا گھی ہوتا تو یہ بہت اچھا کھانا بن جاتا۔ پھر چوہا گھی دیتا ہے۔ پھر گلیڑی یہ سب چیزوں سے دال چاول پکاتی ہے۔ چوہے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ گلیڑی اس سے ایک ایک کر کے ساری چیزیں لے لیتی ہے اور دال چاول بناتی ہے اور پیٹ بھر کر کھاتی ہے اور چوہے کو بھی دیتی ہے۔ چوہا کہتا ہے کہ یہ اس طرح کا کھانا تو میں نے پہلی دفعہ کھایا ہے۔ پھر دونوں سو جاتے ہیں۔ صبح کو اٹھ کر گلیڑی چوہے کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اپنے دوست کی شادی پر چلی جاتی ہے۔